والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الوصول. اللہ جل شانہ نے اس آیہ مبارکہ میں لفظ ولایت استعمال فرمایا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا. ولایت عموماً قرب الہی اور نیکوں اور بزرگوں کے اسماء گرامی کے ساتھ ولی اللہ اور ولایت کا لفظ آتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے. لیکن جسے ہم ولی سمجھتے ہیں یا جو خود کو ولی سمجھتا ہے اس کے پاس رسید کوئی نہیں. کسی فرد و بشر کے پاس کوئی سند، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ وہ ولی اللہ ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں تو ہماری بھی عقیدت ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل، ایسی کوئی سند نہیں ہے کہ یہ ولی اللہ ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہوا میں اڑتا ہے تو مکھی اور مچھر بھی ہوا میں اڑتے ہیں. کوئی پانی پہ چلتا ہے تو بے شمار مخلوق ایسی ہے جو پانی پہ بھی چلتی ہے. کوئی اگر ہم کہتے ہیں کہ اس سے عجیب طرح کی باتیں سرزد ہوتی ہیں تو اللہ کی مخلوق کو دیکھیں تو ان میں اس سے زیادہ عجائبات نظر آتے ہیں. تو بندے کی اللہ کے ساتھ دوستی کا ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا. ہماری اپنی عقیدت ہوتی ہے، حسن ظن ہوتا ہے. یا جو خود کو ولی اللہ سمجھتا ہے اس کے پاس بھی ایسی کوئی دلیل نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ گزارش کی گئی کہ آپ جب دنیا سے پردہ فرما جائیں گے پھر ایک زمانہ آئے گا اکابرین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، بزرگوں کا، یہ بھی گزر جائے گا. تو بعد والے لوگ کس سے رجوع کریں، کس سے وہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیسے بندے کی محفوظ ہوں گے؟ چونکہ کسی کی ولایت کی سند تو نہیں ہوگی. صحابی کے تو صحابی ہونے کی سند ہے، تابعی کی سند ہے، تبع تابعی کی سند ہے. ان خیر القرون کے بعد تو کسی کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ کہ جس کے پاس بیٹھنے سے خدا یاد آئے، ایسے لوگوں سے پھر میل جول رکھو، ان سے استفادہ کرو کہ جس کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ یاد آئے. ہر آدمی کے وجود کے بات کے فکر کے اثرات ہوتے ہیں.
اور اس کی صحبت میں بیٹھنے والا ان اثرات کو آہستہ آہستہ قبول کرنا شروع کر دے. جیسے آپ کسی کو بٹیر لڑانے والوں کے پاس بٹھا دیں تو آہستہ آہستہ وہ بھی اس فن میں طاق ہوتا جائے گا، پھر آخر خود بھی شروع کر لے گا. جواریوں میں بٹھا دیں تو ویسا ہو جائے گا. وہ جو اثرات ہوتے ہیں آہستہ آہستہ بندہ اثر پذیر ہوتے ہوتے اس طرح کا ہو جاتا ہے. اب ظاہر ہے کسی ولی اللہ کے پاس بیٹھے گا تو پھر اسے ولایت نصیب ہوگی. لیکن یہ ولایت ہے کیا؟ ممتاز مفتی کی ایک کتاب پچھلے دنوں مجھے کسی ساتھی نے دی، تلاش کے نام سے. اس میں اس موضوع پہ اس نے بہت لکھا ہے. لیکن ایک بات وہ کرتا ہے اور بڑی مزے کی بات ہے اور بڑی حد تک صحیح ہے کہ دنیا، ساری ہی دنیا لذت طلبی میں مصروف ہے. کسی کو مال و دولت میں لذت ملتی ہے تو حصول مال کے لیے سرگرداں ہے، کسی کو اقتدار میں لذت ملتی ہے تو اس کے لیے زندگی تج لیتا ہے. یعنی مختلف شعبے ہیں زندگی کے، اور مختلف شعبے گنتے گنتے اس نے صوفیوں کو بھی گنا ہے کہ صوفی اکٹھے ہو کر ذکر کیا کرتے ہیں تو وہ بھی انجذاب کے لیے، جذب کی کیفیت کے لیے یا قلبی واردات کے لیے کرتے ہیں. اور یہ وجدان یا قلبی واردات یا انجذاب یہ بھی تو ایک لذت ہے. تو ٹھیک ہے، اس میں بھی ایک لذت ہے. اور یہ بات بڑی صحیح ہے کہ بہت سے دوستوں کے خطوط بھی آتے ہیں، کوئی لکھتا ہے مجھے نظر کچھ نہیں آتا، کوئی لکھتا ہے مجھے انوار نظر نہیں آتے، کوئی لکھتا ہے مجھے محسوس کچھ نہیں ہوتا. تو یہ ساری باتیں اسی بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ مقصود اللہ تو نہیں ہے، مقصود تو دیکھنا ہے، مقصود تو یہ ہے کہ انوارات محسوس ہوں، مقصود تو کوئی لذت ہے. تو اگر اس نظر سے دیکھا جائے تو وہ ٹھیک کہتا ہے. لیکن اگر تصوف کی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ بات غلط ہے. ہم اگر اللہ اللہ کرتے ہیں، اگر تلاوت کرتے ہیں، اگر صلاۃ پنجگانہ ادا کرتے ہیں یا نوافل ادا کرتے ہیں، اس ساری محنت و مجاہدے کا حاصل صرف یقین ہے کہ اعضاء و جوارے بھی تعمیل ارشاد میں لگیں، انہیں دن میں 5 بار پاک بھی کیا جائے، روزی بھی حلال کمائی جائے، عبادات بھی کی جائے، اس سے پھر زائد وقت لگا کر ذکر اذکار کیے جائیں. اس سب سے کیا ہوگا کہ دل ایسا پالش ہو، ایسا شفاف ہو کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر یا دین پر، کتاب پر، آخرت پر یقین مستحکم ہوتا جائے، اس میں کوئی دراڑ یا کوئی ادنا سی اس میں لکیر نہ باقی نہ رہی. اس کے علاوہ ذکر اذکار کا حصول اور کچھ بھی نہیں. نہ ان سے کشف مقصود ہے، کشف اللہ تو نہیں ہے، غیر اللہ ہے، اور غیر اللہ کے لیے مجاہدہ کرنا تو شرک ہے. نہ اس سے لذت طلبی مقصود ہے کہ میں دنیا و ما فیہا سے مدہوش ہو جاؤں، تو پھر اتنے محنت کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی نشہ کھا لے اور 2 گھنٹے مدہوش رہ لے، پھر خواہ کے تکلف کی مدہوشی ضروری ہے تو خواہ کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو ایک شارٹ کٹ ہے، وہ لوگ اچھے ہیں. کرامات کا ظہور
بندے کی خواہش پہ نہیں ہوتا کہ بندہ اس کے لیے محنت کرے کہ مصائب کرامت ہو جائیں۔ معجزہ فعل اللہ کا ہوتا ہے اور صادر نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، اور تب ہوتا ہے جب اللہ چاہے۔ ایک اصول جو علماء حق نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ جہاں دین اور لادینی کا، ایمان اور کفر کا مقابلہ آ جائے اور ضرورت پیش آئے کسی عجیب چیز کے مافوق الفطرت عقل کی رسائی سے باہر کی کسی چیز کے ظہور کی، تو اللہ انبیاء کو معجزات عطا کر دیتا ہے اور اس سے کفر کو شکست ہوتی ہے اور دین حق کا بول بالا ہوتا ہے۔ ورنہ کسی کی ذات کے لیے کہ یہ ذات بڑی اونچی ہو جائے اس لیے معجزے نہیں ہوتے۔ کرامت وہ ہے کہ ایسا ہی کوئی ما فوق الفطرت کام کسی اللہ کے بندے سے ہو جائے تو ظاہر ہے کہ جس درجے کا نبی سے ہوتا ہے غیر نبی سے اس درجے کا نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ بھی یقینی ہے کہ جس انداز سے اور جس قوت سے نبی سے ہوتا ہے غیر نبی سے اس قوت سے نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ بھی ضروری ہے کہ جب نبی کا معجزہ حق و باطل کے مقابلے میں آتا ہے تو عام آدمی کا لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے کیوں ہوگا؟ وہ بھی حق و باطل کے مقابلے میں آئے گا۔ تو اگر ہم اس توازن میں دیکھیں، اگر یہ معیار رکھ کے ہم دیکھیں تو یہ جو کتابیں کرامات سے بھری پڑی ہیں یہ بچوں کا کھیل نظر آتا ہے۔ اور میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ اہل اللہ نے اور صوفیاء نے جن باتوں کو اپنی کمزوری سمجھا ان کی تاریخ لکھنے والوں نے ان باتوں کو کرامت لکھا، اور جو ان کی کرامات تھیں ان پر کسی نے توجہ ہی نہیں کی۔ نبی کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات نے کائنات کو شعور اور ایمان اور یقین سے روشن کر دیا، نسل انسانی کا مزاج بدل دیا، نوع انسانی کی فکر تبدیل کر دی۔ اس سے بڑا معجزہ کوئی ہو سکتا ہے؟ پہاڑ کٹ جائے، سمندر پھٹ جائے، چاند شک ہو جائے، لیکن انسان ایک ایسی اکائی ہے کہ اس کی سوچ، اس کی فکر اور اس کے انداز بدلنا ممکن نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنی فکر پہ اٹ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جو میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے، اور نسل انسانی کی فکر کو انداز کو تبدیل کر دیا جائے اور وہ اتنی بڑی تبدیلی ہو کہ 1400 سال گزر گئے ابھی تک دلوں کو متاثر کرتی چلی جاتی۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان سب ایک سی چیز تھی، پھر ایک بڑا دھماکہ ہوا اور ہر چیز الگ ہو گئی، اور ایک حرکت کے تحت چیزیں متشکل ہونے لگ گئیں اور بر اعظم بن گئے، وہ ٹکڑے ہوئے زمین کے، اور پھر وہ بر اعظم بن گئے، یہ ہو گیا، وہاں پانی آ گیا۔ لیکن کیا وہ دھماکہ ختم ہو گیا، اس کا اثر ختم ہو گیا، اس کی حرکت ختم ہو گئی؟ قرآن بھی کہتا ہے فَفَتَقْنَاهُمَا، زمین و آسمان ایک سے ہم نے توڑ کے الگ الگ کر دیا۔ لیکن وہ اتنا بڑا دھماکہ تھا کہ اس کی حرکت ابھی تک اپنی پوری قوت سے جاری و ساری ہے۔ گھاس پیدا ہو رہی ہے، درخت پیدا ہو رہے ہیں، مخلوق پیدا ہو رہی ہے، مر رہی ہے، سارا زندگی کا عمل حرکت پہ منحصر ہے، اور ہر شعبہ حیات میں حرکت متواتر، بادل بن رہے ہیں، بارشیں برس رہی ہیں، سورج چکر لگا رہا ہے، زمین رویدگی دے، ہر کام ابھی تک اسی ایک حرکت سے ہو، وہ حرکت جاری و ساری ہے، ابھی جا رہا ہے وہ دھماکہ، اور وہ وجودوں کو متاثر کرتا ہے، وجود پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں۔ بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دھماکہ روحانیت کا
روحانی دنیا کا، قلوب کا دھماکہ تھا، اور اس کا اثر دیکھ لو کس صورت سے ابھی تک جا رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ اتنا بڑا دھماکہ ہوا، ساری فضا کفر سے، شرک سے اٹی ہوئی تھی، ساری فضا دھند تاریک تھی، سارے دل میلے اور غلیظ تھے، ساری فکریں گندی اور کفر میں لتھڑی ہوئی تھی۔ کیا چکا چوند ہوئی، کون سی بجلی لپکی، کون سا شعلہ لپکا، کس طرح کی روشنی ابھری کہ ابھی تک ظلمتوں کو کاٹتی چلی جا رہی ہے۔ صدیاں بیت گئیں، اس کی رفتار میں کمی نہیں آئی، اس کے اثر میں کمی نہیں آئی۔ تو یہ سارے اذکار جو ہیں یہ کشف کے لیے نہیں ہیں، موج میلے کے لیے نہیں ہیں، کرامات کے لیے نہیں ہیں، یہ سارے ہیں کہ وہ جو بگ بین، بعثت نبوی کا جو بگ بین ہے، بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے بعثت نبوی کا، اس سے جو نورانیت پھوٹ رہی ہے، حلال کھا کے، نیکی کر کے، عبادت کر کے، ذکر کر کے اس کو دل میں جذب کیا جائے تاکہ وہ نور یقین اور نور ایمان نصیب ہو جائے کہ اللہ کے نزدیک بھی ہم مومن قبول ہو جائیں۔ ہم کہتے ہیں ہم مومن ہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں اس کی سند تو نہیں، جب وہ کہے کہ یہ میرا بندہ مومن ہے تو اس سے پھر کیا ہوگا؟ اللہ ولی الذین آمنوا، پھر اس بندے کو اللہ کی دوستی نصیب ہو جائے گی، ولایت نصیب ہو جائے گی۔ ولایت کیا ہوتی ہے؟ دوستی کی انتہا، کوئی ایسا دوست جس سے آپ کو شرم نہ آتی ہو، جھجک نہ آتی ہو، جس سے کوئی حجاب نہ ہو، آپ بھوکے ہوں تو جس کے سامنے بات کرنے سے ہچکچائیں نہیں کہ بھائی میاں میں صبح سے بھوکا پھر رہا ہوں، آپ مجبور و بے بس ہوں تو اس سے کوئی پردہ نہ رکھیں، آپ سے کوئی غلطی ہو جائے پھر اس سے بات کریں، یار میں نے یہ غلطی کر لی۔ اگر تکلف کی دیوار درمیان میں ہو تو وہ ولی نہیں ہوتا، ولایت کو، دوستی کی اس حد کو نہیں پہنچتا کہ درمیان میں تکلف ہے، یعنی ولایت دوستی کے اس مرتبے کا نام ہے کہ جہاں درمیان میں کوئی پردہ نہ رہے، وجود دو ہوں لیکن فکر ایک ہو جائے، اپنی کمزوریاں مجبوریاں ہم چھپاتے ہیں، دوست بھی ہیں، ملتے ہیں، ہمیں ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی، ہم ان سے بات نہیں کرتے کہ سبکی ہوگی یہ کیا سوچے گا، سارے بازار مل جاتے ہیں، ہم صبح سے بھوکے ہوتے ہیں، وہ کہتا بھی آئیے چائے پیجئے کھانا کھلاتے، نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، ایک پردہ، ایک تکلف درمیان میں رکھتے ہیں، کوئی ایسا دوست جس سے یہ پردے ہٹ جائے، دکھ تکلیف پریشانی جس کے ساتھ شیئر کی جا سکے، مجبوریاں جس کے پاس بیٹھ کر بتائی جا سکیں، جس سے مدد لینے میں جھجک محسوس نہ ہو کہ یہ کل احسان جتائے گا، وہ ولی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کا ولی ہوں جو مومن ہے، میرے پاس بیٹھے، میرے ساتھ باتیں کرے، میرے ساتھ اپنے دکھ سکھ کرے، مجھے بتائے کیا مجبوری ہے، مجھ سے مدد مانگی، اسے کیا چاہیے، اور ہر وقت مجھے اپنے ساتھ رکھے، کھانا کھا رہا ہو تو میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں، بازار جا رہا ہوں تو میں اس کے ساتھ ہوں، سودا بیچ رہا ہو یا خرید رہا ہو تو میں اس کے ساتھ ہوں، کسی سے لڑ پڑے تو میں اس کے ساتھ ہوں، کسی سے صلح کرے تو میں اس کے ساتھ ہوں، کسی سے بات کرے تو میں کوئی اس کی زندگی کا گوشہ مجھ سے الگ نہ ہو۔ اسی لیے اس نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، رگے جاں سے قریب تر میں ہوں۔ اچھا ایک بات بتائیے، ہم نے کبھی محسوس کیا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے؟
نہیں کیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں مومن کا وہ درجہ حاصل نہیں جو مطلوب ہے. مومن ہے الحمدللہ. درخت تو اتنا بھی درخت ہی ہوتا ہے اور اتنا بھی درخت ہی ہوتا ہے، اور وہ بھی درخت ہوتا ہے جو آسمان کو چھو رہا ہوتا ہے. چیڑ کے اتنے سے پودے کو بھی آپ چیڑ ہی کہیں گے، اور اتنے کو بھی نکل گیا وہ بھی چیڑ. تو ہم مومن تو ہیں لیکن شاید اتنے نہیں کہ ہمیں اللہ کی ولایت نصیب. ولایت نصیب ہوتی تو ہم دوسروں سے شکوہ کرنے کے بجائے اپنے دکھ سکھ اس سے کرتے، اپنی تنہائیوں کو اس کے ساتھ آباد رکھتے، اپنی باتیں اس سے کرتے، اپنے کاموں کا مشورہ اس سے کرتے. اور دوست کس لیے ہوتے ہیں؟ کہیں جاتے تو اکیلے نہ ہوتے، سفر میں ساتھ ہوتا، حضر میں ساتھ ہوتا، تنہائیوں میں، رات کی تاریکیوں میں ہم ہوتے، ہمارا دوست ہوتا. دوستی تو اسی کا نام ہے نا. جنگل و صحرا میں دوست ساتھ ہوتا. تو دوستی جو ہے یہ محض لذت طلبی نہیں ہے، یہ زندگی کی ضرورت ہے. آپ مادی زندگی میں دیکھ لیجئے، انسان اکیلا نہیں جی سکتا. اسے دوستی کے حصول کے لیے وہ دشمنیاں پالتا ہے. دشمنیاں کیوں بنتی ہیں؟ اس لیے کہ کچھ دوست ہوتے ہیں، اور جس کا کوئی دوست نہیں ہوتا اس کا کبھی کوئی دشمن نہیں ہوتا. وہ کسی لائق بھی نہیں ہوتا، کون اس سے دشمنی کرے گا؟ ہم دوستوں کو رکھنے کے لیے، دوستیاں رکھنے کے لیے دشمنیاں پالتے ہیں، خطرے مول لیتے ہیں. تو دوستی حصول لذت کے لیے نہیں ہوتی، دوستی حصول قرب کے لیے ہوتی ہے، دکھ سکھ ساجھے کرنے کے لیے ہوتی ہے، مل کر رہنے اور جینے کے لیے ہوتی ہے، اور دو عالم سے بلند ہوتی ہے. جو دوستی کی لذت ہے وہ مادی لذتوں سے اور دنیا اور آخرت کی لذتوں سے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت عاشق. تو یہ سارے ذکر اذکار اور مجاہدے اس لیے نہیں کہ کوئی لذت حاصل کی، یہ اس لیے ہیں کہ ایمان کو اس درجے پہ لے جائیں کہ جس درجے پہ مومن کا اللہ ولی اور دوست بن جاتا ہے. پھر مزہ آئے بات کرنے کا، پھر مزہ آئے سجدہ کرنے کا، پھر مزہ آئے الحمد پڑھنے کا، پھر مزہ آئے رکوع کرنے کا، پھر مزہ آئے ہاتھ اٹھانے کا، پھر مزہ آئے کہیں آنے جانے کا، کھانے پینے کا، سونے جاگنے کا. مزہ تو تب آئے جب اللہ بھی ساتھ ہو. اور پھر زندگی میں جب اللہ ساتھ بیٹھا ہو تو کیا کوئی حرام کھا سکتا ہے؟ جب اللہ پاس بیٹھا ہو تو کوئی جھوٹ بول سکتا ہے؟ جب اللہ پاس بیٹھا ہو تو کوئی چوری کر سکتا ہے؟ پھر یہ ساری چیزیں از خود، جو کام آپ کسی بندے کی موجودگی میں نہیں کر سکتے وہ کام اللہ کے سامنے کریں گے. تو یہ ساری محنت حصول ولایت کے لیے ہے، اور اس نے اس کی سند موجود ہے. جو ہم کہتے ہیں فلاں ولی اللہ، اس کی سند نہیں. اس کی سند ہے کہ اللہ فلاں کا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا. اس نے قد کاٹ کی، علم کی، شکل کی، دولت کی، کسی ملک اور قوم کی کوئی قید نہیں. ایک ہی قید لگائی ہے، روح زمین پر بسنے والے کسی انسان کا ایمان ویسا ہو جائے جیسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، سمجھایا ہے، اور جیسا اسلام چاہتا ہے ویسا ایمان ہو جائے. میں اس کا ولی ہوں، میں اس کا بے تکلف دوست ہوں، میرے ساتھ جیے، میرے پاس جیے، مر کر میرے پاس آ جائے. زندگی کے ہر لمحے، ہر قدم پر، ہر موڑ پر میں اس کے ساتھ ہوں. بیمار ہے میں اس کے ساتھ ہوں، صحت مند ہے میں اس کے ساتھ ہوں، غریب ہے میں اس کے ساتھ ہوں، امیر ہے میں اس کے ساتھ ہوں، سفر میں ہے، حضر میں ہے. تو سارا مجاہدہ حصول ولایت الہی کے لیے ہے، اور ولایت ملتی ہے
تکمیل ایمان پر، جب بندے کو اللہ مومن قبول کر لے کہ یہ مومن ہے، یہ اس کی مرضی ایک آن میں کسی کو یہ فضیلت عطا کر دے، اور یہ اس کی مرضی کہ کسی سے کتنا مجاہدہ کرائے، چونکہ ہمارے مزاجوں میں، خمیر میں، وجودوں میں صدیوں کے فاصلے نے ہماری غذاؤں میں، ہماری کمائی کے طریقوں میں، ہمارے آباء و اجداد کے کردار میں ایسی ایسی عجیب چیزیں ڈال دیں کہ ہمارے وجود پتہ نہیں کیا سے کیا بن گئے ہیں، اور ان کے خمیر میں کیا کیا مل گیا۔ اب اس سارے کو دھونا، صاف کرنا، نچوڑنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ یہ ساری کوشش اس لیے ہے کہ وہ اس بہانے سے قبول کر دے اور ہمیں ایمان عطا کر، ہمیں 50 زندگیاں اور بھی ملیں اور ہم ہر لمحہ صرف عبادت میں گزار دیں، تو جو کچھ ملغوبہ ہمارے وجود بن چکے ہیں اسے ہم صاف نہیں کر سکتے، ہمارے بس سے باہر۔ اس میں صدیوں کی میل جمع ہے۔ ایک بار سونا سونار کے پاس جاتا ہے، اس نے تولے میں 1 ماشا ملا دیا، دوسری بار کیا 2 ملا دیے، اور تیسری بار آخر وہ ملاوٹ رہ جاتی ہے، سونے کا تو رنگ ہی باقی رہتا ہے 10 بار جائے۔ تو ہم 14 صدیوں کی کٹھالیوں سے نکل کر آئے، پتہ نہیں کس نے کیا کھایا، کس نے کیا کیا، کس کا کیا کردار تھا، کس کی کیا سوچ تھی، کون کروڑوں آدمیوں کا قاتل تھا، کون ڈاکو تھا، کون چور تھا، کون اللہ اللہ کرنے والا تھا، کوئی ولی اللہ بھی ہوگا، کوئی عالم بھی ہو۔ تو یہ ساری چیزوں کے اثرات ان 1400 صدیوں میں جو ہم نے وصول کیا، آج ہمارے وجودوں کا ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ان میں کون کون سا عنصر کس حد تک شامل ہے، کیسا کیسا میل کس وجود میں ہے، تو پھر ہم اسے صاف کیا کریں۔ ہاں یہ دھوبی پٹلا ہے کہ اللہ اللہ کرتے رہو اسے، جس طرح دھوبی کپڑے کو پٹکتا رہے، ہم پٹک رہے ہیں، اور ایک صابن ہے اللہ کے نام کا، اسے لگائے جا رہے ہیں، اسے صاف کرنا اسی کا کام ہے۔ وہ جب چاہے گا وہ درجہ عطا کر دے گا، اس کا تو کرم سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے تو کوئی 14 صدیاں کیا 14 کروڑ صدیاں بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو تصوف کا اور صوفیوں کا مل کر ذکر کرنا لذت طلبی کے لیے نہیں ہے، ایمان اور یقین کا وہ درجہ پانے کے لیے جس پر اللہ کی ولایت نصیب ہو جائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔